1947 کی وہ تقسیم جس نے لاکھوں گھر اجاڑ دیے، مگر ایک زخم ایسا چھوڑا جو آج 78 سال بعد بھی تازہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی وہ جنت جسے امن کا گہوارہ ہونا تھا، کیسے دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان بارود کا ڈھیر بن گئی؟ تقسیم ہند کے وقت 565 ریاستوں کو اپنا مستقبل چننا تھا۔ ریاست جموں و کشمیر، جہاں 75% سے زیادہ آبادی مسلمان تھی، وہاں کا حکمران ایک ہندو راجا مہاراجا ہری سنگھ تھا۔ ہری سنگھ کے خواب جدا تھے۔ وہ کشمیر کو نہ پاکستان بنانا چاہتا تھا اور نہ ہی بھارت، بلکہ وہ اسے ایشیا کا سوئٹزرلینڈ بنا کر آزاد رکھنا چاہتا تھا۔ کشمیر کے راجا کا پاکستان کے ساتھ تو سٹینڈ سٹل معاہدہ تھا تاکہ تجارت چلتی رہے، مگر بھارت کے ساتھ کوئی اتفاق نہ ہو سکا۔ ابھی یہ سیاسی رساکشی جاری تھی کہ اگست 1947 میں پونچھ کے غیور مسلمانوں نے مہاراجا کے ظلم کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا۔ اس بغاوت کی تڑپ سرحد پار قبائلی علاقوں تک پہنچی اور پھر ہزاروں قبائلی غازیوں کا ایک لشکر سری نگر کی طرف سیلاب کی طرح بڑھنے لگا۔ جب قبائلی لشکر سری نگر کے دروازے پر پہنچا تو مہاراجا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے بھارت سے مدد مانگی، مگر دہلی نے موقع غنیمت جانا اور ایک کڑی شرط رکھی: پہلے الحاق کے کاغذات پر دستخط کرو، پھر فوج ملے گی۔ متنازع حالات میں دستخط ہوئے اور اگلے ہی لمحے بھارتی فوج کے جہاز سری نگر کے ہوائی اڈے پر اترنے لگے۔ جواب میں پاکستان نے بھی اپنی فوج بھیج دی اور یوں پہلی پاک بھارت جنگ چھڑ گئی، جو 1948 تک جاری رہی۔ جب بھارت نے دیکھا کہ وہ میدان جنگ میں پھنس رہا ہے تو وہ اسی مسئلے کو اقوام متحدہ لے گیا۔ وہاں فیصلہ ہوا کہ جنگ رکے گی اور کشمیری عوام رائے شماری کے ذریعے اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے۔ جنگ تو رک گئی، مگر کشمیر کے سینے پر لائن آف کنٹرول کی خونی لکیر کھینچ دی گئی۔ ایک حصہ پاکستان کے پاس رہا اور بڑا حصہ بھارت کے قبضے میں چلا گیا۔ دہائیوں تک یہ مسئلہ اقوام متحدہ کی فیلوں میں دبا رہا، یہاں تک کہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے آرٹیکل 370 ختم کر کے کشمیر کی رہی سہی حیثیت بھی چھین لی اور اس جنت کو دنیا کی سب سے بڑی جیل میں تبدیل کر دیا گیا۔ آج کشمیر کا بچہ اپنی آزادی کا سوال کر رہا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر کبھی عمل کروا پائے گا، یا یہ جنت یوں ہی لہو لہان رہے گی؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور لکھیں۔